Recording in progress. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے سب ساتھیوں کا؟ ماشاء اللہ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ سر، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خیر دے جی۔ تو تور و تسمیہ پڑھ کے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں جی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ایک پریکٹس کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ فعل کا تو پتہ چل گیا آپ کو کہ فعل ماضی کیسے پہچانا جاتا ہے، کہ پہلا جو صیغہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ بھی جو فعل جتنے بھی ہوتے ہیں ماضی کے اور مضارع کے، ان کے 14 صیغے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی اگر میں پوچھوں اردو کے اندر کہ ماضی کا ہے مثلا اس نے بہایا، اردو کے اندر، اور دوسرا صیغہ کیا ہوگا؟ وہ بہائے گا۔ نہیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ ماضی ہی رکھنا ہے۔ اس نے بہایا، یعنی کہ عربی میں کہیں گے تو فسقہ، کیا بنے گا؟ فسقہ فسقہ کا مطلب ہوتا ہے کسی پروفیسر سر، یہ صافہ کا ہوگا نا، سین پہلے اچھا جی، صافقہ، ہاں جی بالکل جی، صافقہ، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی، بالکل صافقہ۔ تو صافقہ، ساجدہ، عالمہ، یہ سارے ماضی کے ہوتے ہیں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کے ذہن کے اندر ایک نقشہ بیٹھ جائے کہ یہ جو 14 صیغے ہوتے ہیں یہ اصل میں وہی ہوتے ہیں، جیسے وہ ہے، وہ دونوں ہے، اور وہ سب، جی، اور نیچے مؤنث کا آئے گا کہ وہ مؤنث نے کچھ کام کیا، ان دو مؤنث نے کچھ کام کیا، اور ان سب مؤنث نے کام کیا۔ نعیم بھائی سے میں پوچھوں گا اور منصور بھائی سے اگر میرے ساتھ ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات جو میں بتا رہا ہوں یہ ہے ذہن میں یہ نقشہ یا نہیں ہے؟ منصور بھائی نہیں جی، نہیں ہے سر، نہیں ہے۔ اب یہی وہ چیز ہے کہ جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جی۔ جی سر۔ تو اپنے قیصر بھائی سے پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں وہ ساجدہ کا نقشہ اگر اتنی دیر میں ہمیں ڈال دیں تو پھر میرا یہ آئیڈیا، اس لیے کہ میں تو روز پوچھا کروں گا تو ان کے ذہن میں آ جائے کہ بھئی یہ وہی ہے کہ جو 14 صیغے تھے ان کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ بھئی پہلے حصے کے اندر گروپ ہوگا وہ کے لیے، اور وہ کے ساتھ 6 ہمارے صیغے ہوں گے، اور پھر ہوگا تو گروپ جی۔ اب ان کو بتائیے گا، اب یہ سامنے آپ نے اپنے ذہن میں پیٹرن لانا ہے۔ قرآن مجید کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ان سانچوں کے اندر آئیں گے۔ میں ابھی پریکٹس کروانے والا ہوں۔ نعیم صاحب اور منصور صاحب، کیپٹن صاحب آپ کے ذہن میں تو ہے؟ جی سر، کلیئر ہے۔ مہد بھی؟ جی سر، بات کا بھی کلیئر ہے، تو منصور بھائی کو اور نعیم بھائی کو لے لیتے ہیں۔ جیسے اوپر لکھا ہوا ہے نا ماضی، فعل ماضی، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو پہلا صیغہ ہے
وہ لکھا ہوا ہے سجدہ، سجدہ، اور آگے دو کے لیے آگے الف لگا دیں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سجدہ. نہیں، وہ منصور بھائی اور نعیم صاحب کو پڑھنے دیں، اس لیے کہ نعیم ان کے صاحب لیے ہمارے ساتھ آج ہے نہیں سر، منصور صاحب ہی ہیں ہمارے۔ منصور صاحب ہیں تو منصور صاحب کے لیے ہی ٹھیک۔ تو آگے الف لکھیں گے تو وہ سیگا تو پہلے ہی ہوگا سجدہ، اور آگے واو الف لگا لیں گے تو سجدو بن جائے گا۔ جی کیسر بھائی آپ ذرا ہیلپ کریں ہماری، سجدو یہ بن جائے گا، یہ ہے مذکر کے لیے۔ اب اگر مؤنث کوئی ہوگی اس کے آخر میں ات آئے گا، سجادت، صافقت، ناصرت، علمت، یہ جتنے بھی آپ کو ساؤنڈ آ رہی ہے نا آخر میں ات 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 آ رہی ہے، جی جی سر، اب یہ ساؤنڈ جب بھی آئے گی تو وہ عورت کے لیے ہوگی، عورت کے ساتھ سجادت کو ملا لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ جی سر، جی سر. اب کیا ملائیں گے؟ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں ذہن میں یہ ہوگا کہ اس کا فاعل کوئی مؤنث ہے، کوئی مؤنث ہے، مؤنث ہے۔ تو ہمارے ذہن میں مؤنث کیا آتی ہے؟ عورت۔ مذکر کیا آتا ہے؟ مرد۔ حالانکہ عورت اور مرد کے بھی علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہوئے ہیں ہر ایک کا جوڑا بنایا ہوا ہے، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں جی۔ جی جی سر، اور وہ جو کام کرنے والی ہوں گی اس میں ساجدت، ساجدتا الف لگائیں گے، جیسے اوپر الف لگایا تھا تو تا کے آگے الف لگا دیں گے، سجدتا۔ یہ ذرا ایرو دیکھیے گا، بڑی محنت سے ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ اور تم سب عورتوں نے سجدہ کیا، اب کرے گا، کرتی ہے، نہیں کریں گے، سجدنا، سجدنا، ان سب عورتوں نے سجدہ کیا۔ یہ پہلا گروپ ہم نے بنا دیا تھا، یہ 6 الفاظ جو ہیں یہ پہلے گروپ میں ہیں اور اس کا نام ہم نے رکھا تھا وہ گروپ۔ اب میں اگر پوچھوں گا کہ مجھے اردو میں وہ گروپ بتائیں تو میں اس کا جواب بتانے لگا ہوں۔ آپ کے ذہن میں بے شک آنکھیں بند کی ہوئی ہوں، کھولی ہوں، یہ آگے موجود ہوں یا نہ ہوں، تو ویسے تو یہ ہے کہ جو پڑھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا بایاں ہاتھ ذرا کریں سامنے، اپنے بایاں ہاتھ، جی سر، بایاں ہاتھ میں انگلی شہادت آ رہی ہے، انگوٹھا ہے اس کو چھوڑ دیں، ہاں جی، اور آپ کی جو انگلی شہادت کی ہے اور پھر درمیان والا پورا، اوپر والا پورا ہے، پھر درمیان والا پورا ہے، پھر آخری پورا ہے جو ہاتھ ہتھیلی کے ساتھ لگتا ہے، ایسے ہی ہے۔ ہاں جی، جی جی، اگر بٹھانا ہو اپنے ذہن میں تو آپ اوپر پہلا پورا جو ہے اس کے اوپر ساجدہ بنا دیں گے، جی درمیان سر، والا ساجدہ بنا دیں گے، اور آخر میں کیا بنا دیں گے؟ دودھ دے دینا تو تازہ بسکٹ دودھ، ساجدو۔ نیچے والی جو دودھ دے ہماری دینا لمبی، بسکٹ۔ جو ہماری بڑی انگلی ہے وہ مؤنث کو کر لیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ کہ اس جگہ پہ کیا ہے؟ ساجدت، ساجدت۔ کون بول رہا ہے؟ منصور سر، منصور بھائی، ساجدت۔ اور اگر یہ ہوا ناصرہ تو یہ اس جگہ پہ کیا ہوگا؟ ناصرت۔ ناصرت، اگر ہوا عالمہ اور اس سے کیا مؤنث بنے گا؟ عالمت، علمت، کیا عالمہ، مطلب ہوگا عالمت؟ وہ اس عورت وہ نے مؤنث جانا، عالمہ۔ سجدت، اس عورت نے، اس مؤنث نے جانا۔ اب جانتا ہے، جانتی ہے، جانے گا نہیں ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی سر، سر عالمت کا جمع کیا بنے گا؟ ابھی نہیں، میں بتاؤں گا، ابھی جو میں بتا رہا ہوں وہ سنیں جی۔ جی سر. اب عالمت
اب اس کو ہم نے کہا یہ ہے کہ آخر میں آیا. اب عالمہ کو لے لیتے ہیں تو عالمہ تا یہ بہت کم آئے گا. دو کے لیے عربی کے اندر بھی قرآن مجید کے اندر بھی واحد اور جمع زیادہ ہے. دو کے لیے بہت کم آیا ہے. دو کے لیے بہت کم ہے. آیا ہے. اگر آپ واحد جمع ہمیں آتا ہے تو دو کے لیے رٹ لیں گے کہ اس کے آگے الف آئے گا تو عالمہ تا. عالمہ تا کیا مطلب ہوگا عالمہ تا؟ ان دو عورتوں نے جانا. ان دو عورتوں نے جانا. جلدی علمنا کیا ان سب ہوگا؟ عورتوں نے جانا. صاحب نے جانا. اب لفظ کیا تھا؟ عالمتا. عالمہ. عالمہ. نہیں میں نے کہا نہیں یہ ابھی پوچھ رہے تھے وہ، میں نے اسی لیے اپنا پورا بدل دیا. علمنا کیا ہوگا؟ علیمنا. علمنا کا مطلب نون. نون ہوتا ہی آخر میں اس کو کہتے ہیں نون مؤنث والا. عربی میں کہتے ہیں نون النسوہ. جی جی سر. یہ اوپر والی دو انگلیاں ہو گئیں. ہاں جی. آپ انگلیوں پہ رکھیں یا اپنے ذہن میں نقشہ بنا لیں. یہ سانچہ آپ نے بنانا ہے. نیچے نیچے ہم کہیں گے تو گروپ. یہ کون سا گروپ ہے؟ تو گروپ. یہ آپ اپنا اگر ہاتھ آپ کے سامنے ہے تو یہ بڑی انگلی کے ساتھ والی انگلی اور پھر چھوٹی انگلی یہ وہ ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. اب اس کے آخر میں تا تما تم آ رہا ہے اور تی تما تن آ رہا ہے. میں ان کو ان کے ساتھ لگتا ہوں. مثلا ساجی سجد تہ کیا آئے گا؟ سجدتا. یہ تا جب آ جائے گا تو اس کا ترجمہ یہاں سے شروع کریں گے. اب جی تو کے اوپر ملا کے تو آگے پہ سجدتا تو نے سجدہ کیا. سجدہ کیا. علمتا کا مطلب کیا ہوگا؟ تو نے تم دو جانا. نے جانا. تو نے جانا. تو نے جانا. میں منصور بھائی کو آواز ضرور سنوں گا. جی یہ سر. ابھی ممکن ہے مشکل لگے. میں نہیں امید کرتا ہوں کہ جلدی جلدی سب کچھ جان لیں گے. ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. جی جی سر. اور وہ ہوگا نصر نصرہ اور نصرت اور نصرتہ. کیا مطلب ہوگا نصرتہ؟ تو نے مدد کی. مدد کی. نہیں آپ پورا جملہ کہیں. تو نے مدد کی. تو عورت. کس کے معنی ہے تو نے؟ تے کے. تیک نہیں تا کی. تے کے اوپر زبر تا آئے گا. سوری تا کے. تا جی تا. اور تما آ جائے نصر تما تو مطلب کیا ہوگا؟ تم. تم کیا تم مطلب؟ دو نے تم مدد دو کی. نے. تو نے مدد تم کی. کہیں گے تو جمع ہو جائے گا. یہاں ہے دو. تم دو نے مدد دونوں کی. دو مدد کی. اب یہاں سجاد تم وہ پیٹرن لے کے ہم نے کرنا ہے نصر تم. کیا مطلب ہوگا نصر تم؟ تم سب نے مدد کی. اچھا نہیں وہ منصور بھائی نہیں بول رہے. جی سر. تم سب نے مدد کی. آپ بولے نا. میں تو آپ کے لیے خاص طور پر سارے ساتھی سٹاپ کیے ہوئے ہیں کہ جی سب سر. سے پہلے گاڑی میں آپ بیٹھیں بعد میں دوسرے بیٹھیں گے. انشاءاللہ. ٹھیک. تم سجاد تم تو پتہ چلا. سب نے مدد کی. ہاں تم نے. اب پتہ چلا کہ ہم نے آخر والے لفظ کو دیکھنا ہے تا. پہلا والا جی تا. پھر دیکھنا ہے تا. تما. تم. پھر دیکھنا ہے تم. تم. اگر کوئی مؤنث ہوئی جو کہ بہت کم مؤنث آئے گی قرآن مجید میں تو پھر ہوگا سجدتی. تے کے نیچے زیر آ جائے گی. اور سجدتما تم دو. تم دو نے کچھ اپنا سجدہ کیا. نصرتما تم دو نے سجدہ کیا. کیا. علمتما
علمتما یہ لکھا ہوا ہوگا، آپ کو بنانا نہیں پڑے گا، اللہ نے لکھا ہوا ہے، آپ نے صرف تما کو دیکھنا ہے اور اس سے پہلے فعل کو دیکھنا ہے۔ علمتما کا مطلب کیا ہوگا؟ تم دونوں نے علم کی حاصل کیا۔ ہاں تم دونوں نے علم کیا، ٹھیک ہے، اور علم کے معنی ہوتے ہیں جاننا، تم دونوں نے جانا۔ تم دونوں نے جانا۔ جی جی آگے گئے۔ جلسہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، جی بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ اب جلستما کیا مطلب ہوگا؟ جلستما تم دونوں نے بیٹھنا ہے۔ جی تم دونوں بیٹھیں، ماضی ہوگا۔ اور جی۔ آگے ہے سجد تن، اب تن تم جو ہے سب بیٹھے۔ جی تم سب نے سجدہ کیا تو اور ہوگا جلستن، تم سب بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ اور آخر میں انگوٹھے کی طرف آ جائیں، انگوٹھا اوپر ہے تو لہذا وہ انگوٹھا تو اوپر ہوگا، اس کے اندر دو لفظ رکھنے ہیں، تو اور نا، آخر میں ہے تو اور نا۔ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے سجد تو، نصر تو، علم تو، سکن تو، قم تو، نم تو۔ اب میرے چونکہ معنی میں وہ سارے فعل میرے ذہن میں ہیں تو میں ذرا جلدی جلدی کر رہا ہوں، ایسا ہے؟ ہاں جی سر۔ آپ نے وہاں لکھے ہوئے ہوں گے، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ تے کے اوپر پیش ہے یہ والا، اس کے پیچھے جو لفظ ہے میں نے اس کے معنی یاد کرنے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب دیکھیں اس وقت نعیم صاحب ہوتے یا اسامہ صاحب ہوتے یا دوسرے بھی ہوتے تو کتنا اچھا تھا کہ ہم مل کے سارے کا سارا ریویژن کر لیتے۔ جی امین میں نے صاحب بھی سجدہ ہمارے کیا، ساتھ آ گئے، امین صاحب بھی آ گئے ہمارے ساتھ، امین صاحب بھی آ گئے ہیں، تو میں نے سجدہ کیا، میں نے مدد کی، میں بیٹھا یا میں بیٹھی، دونوں کے لیے مؤنث اور مذکر یہاں کوئی نہیں ہے۔ اب میں جب کہوں گا تو وہ بولنے والا مؤنث ہو مذکر ہو پتہ چل جاتا ہے، اس نے اپنا بیان دینا ہے۔ تو یہ ہے تے کے اوپر پیش، تو اس کا مطلب ہوگا میں۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے سجد تو، میں نے سجدہ کیا۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے ایرو لیں دی ان کو بتائیں نا، میں نے کہا آگے کیا لکھا ہوا ہے تو یہاں ہاں جی سجدنا۔ اب ناصرہ ہوا تو پھر کیا بنے گا؟ نصرنا۔ نصرنا۔ ہاں نصرنا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم سب نے مدد ہم سب نے مدد کی، مدد کی۔ ٹھیک ہے جی۔ قوما کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، قمنا کیا ہوگا؟ ہم سب کھڑے ہوئے۔ ہم سب کھڑے ہوئے، تو جالسا یجلسو جلسنا کیا ہوگا؟ ہم سب بیٹھے، جلوس بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے فعل ہوں گے۔ تو اس طریقے سے میں جو پڑھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ پیٹرن ہیں، یہ سانچے ہیں جن میں سے آپ پورے قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ میں نے جو پڑھانا تھا وہ پہلے بھی پڑھایا تھا، میں نے پڑھانا تھا کہ آپ دو لفظ پہلے بتا چکا ہوں، سجدہ یسجودو، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ سجدہ ماضی ہوگا اور یسجودو کے دو معنی ہوں گے، کیا؟ وہ سجدہ کرتا ہے۔ وہ سجدہ کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایسے جی یسجودو کے اوپر لگائیں۔ اور مستقبل میں کیا ہوگا؟ وہ سجدہ کرے گا۔ اچھا جی، اب میں آپ کے ذہن میں آپ کے بعد ایک فعل لاتا ہوں، سبحہ، نیا لفظ ہے سبحان۔ سبحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے تسبیح بیان کرنا، کہنا سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے تو بڑا اچھا ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ تسبیح۔ اور یسبحو، یسبحو یہ پہلے آ گئی ہے، اب وہ جو یہ پہلے آ گئی ہے فوراً پتہ چلا کہ یہ مضارع ہے۔ یسبحو کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ
तस्बीह करता है। وہ تسبیح بیان کرتا ہے. اب نیچے آ جائیں، آخر والا جملہ نسبح، نون کا مطلب ہم نے پڑھا ہوا ہے ہم، ہم سجدہ کرتے نسبح، हम ہم تسبیح کرتے ہیں. हम तस्बीह करते हैं. ہم سب تسبیح بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب قدسو، اب اسی سے نقدسو، نون کے معنی کیا ہوگا؟ پاکیزگی بیان. مقدس چیز ہوتی ہے اس سے نون سے بنا. ایک ہوتا ہے مقدس، بیت المقدس کہتے ہیں نا، مقدس جی پاک سر. کو کہتے ہیں جی. ہاں جی سر. تو نقدسو کا مطلب ہوگا ہم پاکیزگی باقی بیان بیان کرتے ہیں. करते हैं. نقدسو کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں. ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو پتہ چلے گا کہ یہ مضارع ہے. میں نے ابھی سارے پیٹرن نہیں پڑھائے مضارع کے، میں نے صرف یسجدو اور نسجدو پڑھایا ہے. اسی کے اوپر میں نے کہا یسبح، نسبح، نقدسو، یوجد، اپنا یقدسو، وہ بڑا بیان کرتا ہے. تو یہ درمیان میں جو سانچہ ہے، پیٹرن ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. بس یہ پہلے آ گئی تو مضارع، جی जी الف پہلے آ سر. گیا تو مضارع. آتین میں نے بتایا تھا. اب یہ سمجھ کے ہاں جی. اب ہم چلنے لگے ہیں اپنے سبق کی طرف، اس لیے کہ وہاں مضارع کے یہ الفاظ آ گئے. 3 مضارع کے الفاظ یہاں آئے ہوئے ہیں، بلکہ 4 آئے ہوئے ہیں. تو ہم پڑھنے لگے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ سے، اس لیے کہ نیچے آ جائے گا اور تواتر بھی آ جائے گا، ریویژن بھی ہو جائے گی. اب وقت کم ہے. وَإِذْ قَالَ سے جی ہوا ترجمہ پڑھیں. اور یاد کرو اب نہیں، واو کا مطلب تو یاد کرو نہیں ہے. وا سر اور یاد کرو. और याद करो जब میں نے سر کہا ہے وا وا، और بس آگے نہیں جانا. اذ، याद करो जब یاد کرو یاد کرو جب، قالا، कहा انہوں نے کہا، ربو کا، तुम्हारे रब ने میرے رب نے، نہیں غلط ہے نا، تمہارے، تمہارے تیرے کے رب نے، اندر جمع آ جائے تیرے گا، رب نے، تیرے سر رب تیرے نے رب. جی. اور یاد کر جب تیرے رب نے کہا للملائکتی، فرشتوں فرشتوں سے، فرشتوں سے، فرشتوں کے لیے. کیا کہا؟ انورٹڈ کامز کے اندر ہے اللہ کا کلام. انی، بے شک میں، بے شک میں، فاعل کے وزن پر ہے، قاتل کے وزن پر ہے، ضارب کے وزن پر ہے، شاہد کے وزن پر ہے، شہادت دینے والا، جاعلم، بنانے والا ہوں، आने वाला हूँ بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں जमीन में زمین میں، خلیفہ، ایک خلیفہ. खलीफा ایک نائب. خلیفہ، ایک نائب. بالکل ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی کہ میرا پلان یہ ہے کہ میں اس دنیا کے اندر ایک خلیفہ بناؤں. تو وہ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ جو لوگ تھے مدینہ کے اندر، یہ سورہ مدنی ہے، اور ان کی کہ اس وقت کتاب تورات ان کے پاس تھی، انجیل بھی ان کے پاس تھی، اور باقی کتابیں ممکن ہے ان کو وہ نہ ہوں. تو قرآن مجید آ گیا تو اس نے کہا اور یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. بنانے والا ہوں. یہی سٹوری، یہی چیز وہاں بھی لکھی ہوئی ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی. اس لیے کہا کہ اذ، یاد کرو. ہاں ٹھیک ہے. जी تو وہ یاد کر نہیں، یاد کرو نہیں، یاد کر. چلو جی ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذہن میں رکھیے گا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی مخلوق میں سے کوئی بھی علم ہے تو وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ ان کا اپنا ہے یا اللہ کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا اللہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کا۔ اللہ نے ان کو جتنا چاہا اتنا علم دیا ہوا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ فرشتے تھے یا جن تھے یا کوئی اور مخلوق تھی، ان کو جتنی لبرٹی دینی تھی وہ، لبرٹی کا مطلب ہوتا ہے آزادی دینی تھی وہ، یا جتنا علم دینا تھا وہ دیا ہوا تھا۔ تو لہذا انہوں نے اپنے علم کے مطابق جو دیا ہوا تھا وہ آگے آئے گا، میں آپ کو یاد دلاؤں گا، کل ہدایہ بھی تھا، تو لہذا انہوں نے اپنے علم کے مطابق یہ بات کی۔ قالو، تو انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا، تو ہم سمجھنے کے لیے جب قالو کے اندر جو فاعل انہوں چھپا ہوا ہے تو ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ان فرشتوں نے کہا۔ قالو، ان فرشتوں نے کہا۔ ان فرشتوں نے کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ساتھی ایسے ہیں کہ جو محسوس کرتے ہیں کہ شاید ترجمہ مشکل ہے ان کے لیے، تو یوں کریں گے تو یہاں پتہ چل جائے گا کہ قالو کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے اور وہ جمع ہے اور وہ ہے، تو وہ کون ہے یا ان کون ہیں؟ ان فرشتوں نے کہا۔ کیا؟ اب کہا بھی نہیں ہے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے پوچھا ہے یہاں، اس لیے کہ سوال ہے یہاں۔ کیا کیا؟ یہاں میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، ہر حرف کے، ہر لفظ کے معنی ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ اتجعلوا ہم کر دیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے، سبق ہی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ الگ ہے، تجعلوا مضارع کا صیغہ ہے جی، تو ہم نے ترجمہ کرا ہے کیا تو بنائے گا، اتجعلوا کیا تو بنائے گا؟ ابھی مضارع کا پڑھا تجعلوا جی، یجعلوا تجعلوا اجعلوا، یہ اجعلوا نہیں ہے، یہ تجعلوا ہے۔ کیا تو بنائے گا فیہا، زمین میں۔ ہاں اب یہ ہے کہ اس میں، اب پھر وہ چیز آ جاتی ہے، رٹا لگائیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا فیہا، کیا تو اس میں بنائے گا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مذکر مؤنث پڑھے ہوئے ہیں، کہانی کے اندر 17 الفاظ، اس کے اندر الارض آیا تھا۔ جی منصور بھائی، جی سر، آپ نے وہ کہانی پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ جی جی پڑھی ہے۔ اس کے اندر ہاں جی، الارض تھا کہ وہاں ایک نفس تھا، زمین میں وہ حرب ہوئی اور پھر الشمس اور الارض بنا، وہاں ایک نفس تھا، اس نے کو آگ لگی محسوس ہوئی تو وہ وہاں سے عصا لے کے بھاگا، وہ تو وہاں زمین پر آ گیا، ارض پر، ٹھیک۔ تو وہ افیہا، کیا تو اس زمین میں بنائے گا، مَن یفسد فیہا، مَن کا مطلب کیا ہے؟ جو۔ یہ دیکھیے گا کہ من کے بہت سارے معنی ہیں۔ من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے اگر سوال ہو، من کا مطلب جو شخص آئے گا، ما کا مطلب جو چیز آئے گی، یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ من کی جمع بھی من ہے اور ما کی جمع بھی ما ہی ہے جی، لیکن اس جگہ پہ یہ ہے کہ خلیفہ چونکہ واحد ہے، کیا تو اس میں بنائے گا من جو یفسد فیہا، مضارع کا صیغہ ہے یفسد فیہا، وہ جو فساد کرتا ہے، وہ جو فیہا، اب الگ الگ کر، جلدی نہیں کرنا، یفسد کو ترجمہ کریں، وہ فساد کرتا وہ ہے۔ جو فساد کرے گا، ہاں جی، اب وہ من آ گیا ہے، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا، فیہا اس زمین میں۔ زمین میں، اس زمین میں، ٹھیک ہے، اور اس زمین میں فساد کرے گا۔ اب کیا کیوں پتا چلا فرشتوں کو کہ بھئی وہ زمین میں فساد کرے گا؟ اللہ نے بتایا ہوا تھا، جی سر، اللہ نے بتایا ہوا اللہ نے بتایا ہوا تھا، ایسے کیا
کہ اگر کسی بندے کو بھی قوت اختیاری دے دی جائے، فری ول آف چوائس دے دی جائے، اپنی مرضی کرنے کا اختیار دے دیا جائے، تو چاہے تو کفر کرے چاہے تو ایمان لائے، میری طرف سے تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ اس کے اوپر ہی میں نے جنت اور دوزخ رکھا ہوا ہے، تو لہذا اس سے پہلے جو مفسرین کرام کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان سے پہلے اللہ تعالی نے کوئی قومیں بنائی ہوئی تھیں اور ان قوموں کو آزادی دی ہوئی تھی۔ فرشتے چونکہ ایٹرنل اینٹیٹی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، انہوں نے وہ منظر دیکھا ہوا تھا۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہوا تھا کہ اگر میں کسی کو اپنی مرضی کرنے کی آزادی دے دوں اور وہ اپنی آزادی کو میرے حکم کے تحت نہ لائیں تو وہاں ہمیشہ فساد ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، تو من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ لفظ ہے ابھی جو پڑھ رہے تھے، یسفیکو، صفا کا مطلب ہوتا ہے بہانا۔ کسی کو قتل کر دیں اور اس کا خون بہنے لگے تو وہ کہتے ہیں صفا کا، اسی سے صفاق لفظ بتایا تھا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور وہ خون بہائے گا۔ دماء کا مطلب ہم نے کہا تھا دمن کی جمع، دم ہوتا ہے دمن واحد اور الدماء جمع ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ اور وہ کئی قسم کے خون بہائے گا۔ جی اور وہ کئی خون بہائے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے، اسرائیل نے، ایران نے، یا جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے یا نہیں بہ رہا؟ بالکل۔ تو یہ آزادی ہے، ہر بندہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے دوسرے کو معاف نہیں کرنا، دوسرا میرا دشمن ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ایک دوسرے وَيَسْفِكُ الدِّمَاء۔ آگے اب ان کے ذہن میں خیال کیا تھا؟ فرشتوں کے ذہن میں بھی تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقتاً مخلوق کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ وقت میرے پاس کم اب پھر ہو گیا ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ ہاں جی، اور آیت ہونی چاہیے قرآن مجید میں سے، ویسے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سنیں منصور بھائی، نہیں جی نعیم بھائی، کیپٹن امین صاحب سنیں، وما خلقت، میں نے پیدا نہیں کیا، خلقت ابھی پڑھا تھا، میں نے پیدا نہیں کیا، ما خلقت الجن، جنوں کو، والانس، اور انسانوں کو، الا، مگر، اس لیے، لیعبدون، کہ وہ عبادت، لیعبدونی ہے وہاں ویسے، لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ کس کی کریں؟ میری اللہ عبادت کی۔ کریں۔ ہاں، میں نے اس لیے کیا ہے، ان کو قوت آزادی بھی دی ہے اور کہا ہے کہ تم نے اپنے مرضی سے نا، اپنی مرضی کو نہیں استعمال کرنا، تم نے اپنی مرضی کو میرے اس حکم کے تابع کر دینا ہے۔ بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر۔ تو لہٰذا یہ شروع سے ہی جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو پیدا کیا ہے تو وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ انسان کو بھی کیا تو عبادت کریں۔ اب انسان کے پاس ہے ایک قوت اختیاری، اپنی مرضی، وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا ہوں۔ کیوں جی؟ اللہ کہتا ہے نہ کر، میرے پاس بھی جہنم ہے، میں نے تیار کر رکھی ہے۔ اگر وہ اس ڈراوے سے صحیح رستے پر آ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر بھی معاف کر دیتا ہے، معافی کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے خرابی ہو گئی، میں عبادت تیری کروں گا، غلطی ہو گئی تھی کہنے میں۔ کیوں جی؟ جی سر۔ آگے کیا کہا انہوں نے؟ اب یہی چیز جو فرشتے کہہ رہے ہیں، فرشتے عبادت کی بہت بڑی ایک تصویر ہمیں دے رہے ہیں۔ وَنَحْنُ، اور ہم جی، نُسَبِّحُ، نون آ گیا ہے
اور منصور بھائی بار بار میں ان کا میدان لے رہا ہوں، نون پہلے آ گیا، نسبحو ابھی کیا تھا، نہیں ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ابھی نہ کہا نہیں آیا، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کو ذہن میں رکھنا ہے، بھی ساتھ حمد تعریف کا کے ساتھ تیری، ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بحمدکا کا مطلب کیا ہے؟ ہم تیری نہیں، تیری تعریف تعریف کے کے ساتھ ساتھ، دوبارہ کہیں، اوپر دیکھیں ذرا، تیری تعریف کے ساتھ، دوبارہ کہیں، تیری کا حمد تعریف بھی ساتھ، نسبحو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، تو جملہ بنا نسبح بحمدک، ترجمہ ہم تیری کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہاں، ہم تو بڑے بڑے انداز لیتے ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، تو 99 نام اللہ نے بتائے ہوئے ہیں کہ میری تسبیح بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیا کریں، یا رحیم، یا غفور، یا ودود، یا حکیم، یا کتنے کتنے یا ہیں، بے شک یہ سارے کے سارے تسبیح کے لیے ہیں، لیکن جب ذہن کے اندر جو زبان سے نکل رہا ہے وہ دل کے ساتھ تعلق ہو، تو انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آگے جی، وَنُقَدِّسُ لَكَ، نقدس نے وہ مقدس سے نکلا ہے، نقدس فعل بن گیا، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں یا پاکیزگی بیان کرتے ہیں، دونوں میں سے ایک اختیار کریں۔ پاکیزگی بیان اللہ کرتے کا، اور ہم تیرے لیے ہی پاکیزگی، یہ پاکیزگی کیا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ پاکیزگی ہے اگر کسی نفس کے اندر کوئی خرابی ہو، خواہ وہ طہارت کی خرابی ہو، خواہ وہ کوئی اور نقص ہو، تو وہ مقدس نہیں ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہے، تو ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو جلدی جلدی پڑھیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جی، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری نہیں کہنا، کرنا ہے تو بریکٹ میں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ ختم کر دی کہ مقصد ہے عبادت ہم کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرا پروجیکٹ بہت بڑا ہے، میں نے جو علم دیا ہے وہ میں نے کہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلٌ، تمہیں جو دیا گیا ہے وہ صرف تھوڑا سا ہے۔ کیا ہے؟ تھوڑا سا ہے۔ اب زیادہ اور کل کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا قولا، تو اس اللہ نے کہا، جلدی کہیں اس اللہ نے کہا، جی، اوپر بھی انی پڑھ چکے ہیں، اوپر بے شک میں، انی، جی تو بے اس شک سے بھی میں، ہوگا، ہاں یہ والا، انی بے شک میں، اعلم، جانتا اعلم، ہوں، جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، جی میں جانتا ہوں، ما جو جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ جو تم نہیں جانتے۔ میں جلدی میں اس کو ریویژن کرنے لگا ہوں، وقت کم ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیرے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قولا، تو اس اللہ نے کہا انی اعلم، بے شک میں ہی زیادہ جانتا ہوں، اصل میں عالم